بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو کسر صلیب کا کام کیا گیا ہے، یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطل عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی کاسر صلیب ہوگا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا، تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں، اور مسلمان اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں۔ اس ویڈیوز کی سیریز کے 18 حصے ہیں، جو ہم تقریباً ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ چھوٹا سا تعارف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور آج اس سلسلے کا 12واں پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم مسیحی دنیا کے عقائد پر بات کرتے ہیں، جن نظریات کی حامل آج کی مسیحی دنیا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے کہ کیا ان کا سورس اور ماخذ حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات یا ان کی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ان کے بڑے بڑے عقائد، الوہیت مسیح، تثلیث، کفارہ، ان کے متعلق تفصیل سے گزشتہ پروگراموں میں بات کی ہے کہ یہ تمام عقائد جو آج دنیا مسیحیت کی جان ہیں، یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ جس رنگ میں آج ان کا پرچار کیا جا رہا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو بیان نہیں کیا۔ اس سلسلے میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نئے عہد نامے کا الہامی مقام۔ نیا عہد نامہ بائبل کا وہ حصہ ہے جو عیسائی دنیا تسلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد یہ بائبل کا حصہ وجود میں آیا، اور وہ پرانے عہد نامے کے ساتھ اب اس کو بھی شامل کر کے اپنی بائبل تصور کرتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر موجود ہیں، جو ہمیں اس بارے میں آگاہ فرمائیں گے، اور پروگرام کے سامعین میں مکرم محمد نیر احمد صاحب منگلہ، مکرم محمد عثمان احمد صاحب، مکرم جواد احمد صاحب اور مکرم عبد الرحمن صاحب موجود ہیں۔ خاکسار نصیر احمد انجم اس پروگرام کو لے کر حاضر ہے۔ میر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے الہامی ہونے کے بارے میں دنیا مسیحیت میں کون کون سے نظریات پائے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے عہد نامہ جو مسیحیوں کے نزدیک ان کی کتاب مقدس ہے، اس کے الہامی ہونے کے بارے میں نظریات
دو مین اہم نظریات ہیں. ایک نظریہ جو صدیوں تک باقاعدہ مسلمہ حیثیت رکھتا رہا اور جو باقاعدہ چرچ کا تسلیم شدہ عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ نیا عہد نامہ لفظاً و معناً الہامی کتاب ہے، اور الہام کے معنی صرف دل میں ڈال دینا نہیں بلکہ لفظاً اور معناً خدا کی طرف سے اترا ہے. خدا نے یہ کلام سکھایا، پڑھایا، دیا، جو بھی آپ لفظ بول دیں اس کے لیے، لیکن خدا کا کلام ہے، اور آج بھی اس کو کہا ورڈ آف گاڈ ہی جاتا ہے، لیکن میں ابھی وضاحت کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. تو قریباً تیسری چوتھی صدی میں یہ نظریہ راسخ ہوا مسیح کے بعد، اور آج سے 100-200 سال پہلے تک یہ نظریہ مسلمہ حیثیت عالم عیسائیت میں رکھتا تھا، رومن کیتھولک چرچ میں بھی اور پروٹسٹنٹ چرچ میں بھی. رومن کیتھولک چرچ تو مانتا ہی ہے کہ یہ مسلمہ عقیدہ مانتا رہا ہے کہ یہ مسلمہ طور پر نیا عہد نامہ خدا کا کلام ہے، لفظاً و معناً. اس کے زیر زبر بھی، اس کے اعراب بھی، اس کے کانسوننٹس بھی، اس کے واولز بھی، سب کے سب خدا کا کلام ہیں. یہ نظریہ تھا. اس کے بعد اب کچھ عرصے سے جب یہ تصور پیدا ہوا کہ مذہب کو عقل کے پیمانے پر بھی دیکھنا چاہیے، تحقیق بھی کرنی چاہیے، سائنٹیفک سٹڈی بھی ہونی چاہیے. دنیا میں جس کو رینائسنس کہتے ہیں، نشأت ثانیہ جب ہوئی، مسلمانوں کے اثرات کے ماتحت ہوئی، لیکن بہرحال یورپ نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس نشأت ثانیہ کے نتیجے میں جو تبدیلیاں نظریاتی طور پر دنیا میں ہوئی ہیں، ان میں اس نظریے کے بارے میں بھی تبدیلی ہوئی. تو پہلا نظریہ یہ تھا کہ نیا عہد نامہ خدا کا کلام ہے، لفظاً بھی اور معناً بھی. مگر یہ نظریہ ایسا عجیب ہے، حیرت ہوتی ہے کس طرح صدیوں تک بے سوچے سمجھے عیسائی دنیا کی اکثریت اس عقیدے کو مانتی رہی. بیچ بیچ میں ایسے لوگ سمجھدار اٹھتے رہے ہیں جنہوں نے اس نظریے پر شک کا اظہار کیا ہے، مگر وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، ماحول کے ڈر سے، معاشرہ کے ڈر سے، چرچ کے ڈر سے. بہرحال وہ نظریہ یہ تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی خدا کا کلام ہے، الفاظ بھی خدا کے ہیں، معانی بھی جو اس کے نکلتے ہیں وہ خدا کے ہیں. اس کے بعد اب میں نے جیسے بتایا کہ 200 سال پہلے ایک تحریک اٹھی دنیا میں، تدبر کی، عقل کی، فلسفے کی، سوچ بچار کی. انہوں نے جب دیکھا تو اس کتاب میں مثلا یہ لکھا ہوا ہے، جو میں عبارت آپ کو پڑھ کے جاؤں گا، لوقا کی عبارت ہے، لوقا کے پہلے باب کی ابتدائی پہلی عبارت ہے، اور وہ عبارت اس طرح ہے. لوقا کی انجیل کے پہلے باب میں آیت 1 تا 4 میں لکھا ہے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے. ایک لفظ کا سننے والا ہے اس عبارت کا. چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا. اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے. اب ذرا غور کریں اس عبارت پر. یہ عبارت یہ نہیں کہتی کہ یہ کلام خدا کا ہے، نہ لکھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کلام مجھے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ کئی اور لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے، کمر باندھی ہے، کہ وہ واقعات جو ہمارے زمانہ میں ہوئے ہیں ان کو معلوم کر کے، ٹھیک ٹھیک معلوم کر کے ترتیب سے لکھیں،
میں نے بھی کسی تھیوفلس کو وہ کہتے ہیں، تھیوفلس کا لفظی معنی تو ہے خدا سے محبت کرنے والا، کسی شخص کا ذاتی نام ہے یا ایک فرضی نام ہے اس کے کسی دوست کا یا اس کے کسی بزرگ کا، یہ وضاحت نہیں ملتی. لیکن بہرحال اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. کن لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں؟ اس نے کہتا ہے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے. اب معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ لوقا کو یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ یہ کلام خدا کی طرف سے ہے، خدا نے اس کو الہام کیا ہے، بلکہ وہ خود ان باتوں کا عینی شاہد بھی نہیں ہے. اس نے خود یہ واقعات نہیں دیکھے، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے وہ واقعات دیکھے تھے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے پتہ کر کے پھر ترتیب سے ان کو لکھنا چاہتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ کئی اور لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کام کو کریں. گویا نہ یہ کلام لوقا کے نزدیک الہامی ہے، نہ یہ کلام واحد کلام ہے جو اس موضوع پر لکھا گیا، بہت سارے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. کس طرح لکھا ہے اپنی عینی گواہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جنہوں نے ان واقعات کو دیکھا تھا ان سے مل کر، ان سے پوچھ کر پھر اپنی طرف سے ان کو ترتیب دے کر میں نے یہ واقعات لکھے. اس عبارت کی موجودگی میں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح صدیوں تک عیسائی دنیا اس کتاب کو الہامی کتاب کہتی رہی، اور نہ صرف الہامی کتاب، لفظاً معنن الہامی قرار دیا. زیر زبر تک لکھا ہے کہ الہامی کتاب ہے. وہ زیر زبر تو اردو میں ہم محاورہ کرتے ہیں، واولز اور کانسوننٹس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی یہ الہامی کتاب. پھر صرف اس پر بس نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا چلیے آپ نے ایک کتاب کا حوالہ دے دیا، ایک انجیل کا میں نے حوالہ دیا ہے، اب میں آپ کو کچھ انجیل کے ساتھ جو خطوط ہیں ان کا حوالہ دیتا ہوں. کرنتھیوں کے پہلے خط میں پولوس، جو دراصل آج کل کی عیسائیت کا بانی ہے اور جو دراصل آج ڈومینیٹ کرتا ہے، مسیح کی اقوال کی عزت اور احترام نہیں ہے، یعنی دعویٰ تو نہیں کرتے، وہ کہتے تو نہیں، لیکن عملاً واقعہ یہی ہے جو پولوس کے اقوال کی ہے، کیونکہ وہ آج کل کے عیسائیت کے عقائد سے ملتا جلتا ہے. پولوس کرنتھیوں کے پہلے خط میں لکھتا ہے، کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں. یہ تو ہمارے جس طرح فقہا کہتے تھے کہ اس کے بارے میں ہمیں حدیث تو کوئی نہیں ملی، لیکن یہ استنباط ہم کرتے ہیں. اب کیا اس کو خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں؟ اور آج تک کہتی چلی جاتی ہے پھر بھی عیسائی دنیا ورڈ آف گاڈ، بلکہ پولوس کو غالباً سب سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے نظریات کے موافق ہے. پولوس کہہ رہا ہے کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں. خدا کا حکم تو بعد میں، خداوند کا یعنی مسیح کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. ہاں میں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ اپنے رائے دے دیتا ہوں. اور 1000 سال تک 1500 سال تک قریباً عیسائی دنیا، اگر تیسری صدی میں مانا جائے کہ یہ نظریہ مقبول ہوا مسیح نیا نامے کے الہامی کلام ہونے کا، تیسری چوتھی صدی میں ہوا دراصل، جیسا کہ آگے ایک پروگرام میں تفصیل سے ذکر ہوگا. اور آج سے 100 سال پہلے تک یا زیادہ 200 سال پہلے تک یہ نظریہ پختہ طور پر قائم تھا کہ مسیح علیہ السلام، یہ کتاب جو ہے یہ خدا کا کلام ہے. اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی حکم نہیں. دوسرے خط میں کرنتھیوں کے کہتا ہے، پولوس کہتا ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں بلکہ گویا بے وقوفی سے. یہ خدا کا کلام، خدا کہہ رہا ہے کہ میں بے وقوفی سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے طور میرے پاس حکم کوئی نہیں.
اور اس جرأت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ تو نیا عہد نامہ کو سرسری نظر سے آپ دیکھ لیں، جیسا کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم ایک ایک پوائنٹ اس کو لے کے آگے چلیں گے، سرسری نظر سے بھی آپ دیکھ لیں تو نئے عہد نامے کو لفظاً و معناً، کانسوننٹس اور واولس، الفاظ اور اعراب قطعاً الہامی کلام نہیں ہو سکتے۔ لوقا کا اپنا اقرار موجود ہے، اس کا یہ اقرار موجود ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں نے یہ کمر باندھی ہے کہ ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ترتیب وار بیان کریں، میں نے بھی یہ مناسب سمجھا۔ پولوس کہتا ہے یہ میرے پاس اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ پولوس کہتا ہے کہ میں یہ بیوقوفی سے لکھ رہا ہوں ورنہ خدا کا کلام نہیں ہے یہ۔ لیکن آج تک ہر چرچ میں سنتا رہتا ہوں، ہر اتوار کو کوشش کرتا ہوں، رائی جو ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے اس کا اٹلی کا، وہ عیسائی اتوار کو پروگرام دیتے ہیں، چرچ کا پروگرام، کرسچینٹی کا پروگرام، اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ میں لکھا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام نے نہ اس کتاب کو کبھی دیکھا نہ کچھ بھی، ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کا سرسری مطالعہ بھی انسان کو مجبور کر دیتا ہے یہ ماننے پر کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ دنیا میں کچھ روشنی پیدا ہوئی عقل کی، سائنس نے ترقی کی، اور سائنس کی ترقی اور فلسفے کی ترقی کے نتیجے میں بہرحال دنیا میں ایک نیک تغیر پیدا ہوا ہے۔ اس کی برائیاں بھی ہیں، اس کے نقائص بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں تک سائنس کی ترقی ہوئی ہے، ایک روشن دماغی پیدا ہوئی ہے، روشن خیالی پیدا ہوئی ہے دنیا میں۔ اس کے نتیجے میں جب لوگوں نے اپنے طور پر غور کرنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو یہ تو کلام خدا کا نہیں ہے، واضح ہے، فقرہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، تضاد وغیرہ ہے جو ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ تو عیسائیوں نے پھر اپنے اس کلام کو بچانے کے لیے ایک نظریہ اختیار کیا ہے، اور اس کے لیے لفظ انسپائر جو انگریزی میں استعمال ہوتا ہے اس کی مدد حاصل کی ہے۔ اب انسپائر کا لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے مخفی طور پر، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ لیکن ایک شاعر ایک وادی میں پھولوں کی ہزارہا پھول دیکھتا ہے، ورڈزورتھ نے وہ پھول دیکھے تھے ڈیفوڈلز، تو اس نظم کو ان پھولوں نے اس کو انسپائر کیا۔ 10,000 saw یا at a glance fluttering and dancing، تو وہ انسپائر کرنا اس کو بھی کہتے ہیں۔ اب مراد کیا ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کلام جو ہے لفظاً و معناً تو خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن خدا کی طرف سے انسپائریشن ہے۔ اس کی تشریح اب یہ کرتے ہیں، اور تشریح میں دراصل اپنے اس خیال کی تردید بھی ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انسپائریشن سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ یہ کلام لفظاً و معناً خدا کی طرف سے نہیں اترا، انسانی کلام ہے، انسانوں نے لکھا ہے، ان انسانوں نے لکھا ہے جو تمام انسانی کمزوریاں اور انسانی حد بندیاں اپنے اندر رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کلام میں یہ خوبی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حقیقی تعلیم ہے، اصل تعلیم ہے، وہ اس میں صحیح محفوظ ہے، لیکن انسانی کمزوریاں بھی ہیں، انسانی غلطیاں بھی ہیں، انسانی ٹھوکریں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے آج کا عیسائی دنیا کا، جو عیسائیت جو مانتے ہیں چرچ والے، ان کا نظریہ ہے۔ ورنہ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کے دو بڑے حصے ہیں، جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کا ہمارے سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، لیکن رومن کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ چرچ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں، جب
16ویں صدی میں قریباً پروٹسٹنٹ چرچ الگ ہوئے رومن کیتھولک سے. کیا تھا اس کا نام؟ جی نہیں، مارٹن لوتھر کے زیر اثر. تو اس سے پہلے عیسائیت کے پاس 2 گائیڈ موجود تھے، رومن کیتھولک چرچ اور بائبل. جب پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا رومن کیتھولک چرچ کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس ایک ہی گائیڈ رہ گیا، بائبل. اب انہوں نے زور دینا ہے پروٹسٹنٹ چرچ رومن کیتھولک چرچ کے خلاف. تو سارا زور پھر انہوں نے بائبل کے الہامی ہونے پر زور دینا شروع کیا، اور بائبل سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی رومن کیتھولک چرچ کے جو عقائد ہیں وہ درست نہیں ہیں. بہرحال یہ تو آپس کی بحث ہے. تو رومن کیتھولک چرچ اور پروٹسٹنٹ چرچز دونوں کے دونوں اس عقیدے کے پوری طرح پابند تھے جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا کہ یہ کتاب الہاماً نازل ہوئی، اس کا لفظ الہامی ہے، اس کے اعراب بھی الہامی ہیں، اس کے فقرات بھی الہامی ہیں، اس کے الفاظ بھی الہامی ہیں. اور رومن پروٹسٹنٹ چرچز کو اس پر زیادہ زور دینا پڑا دونوں کے. اب دونوں چرچیں یہ جو ہیں، پروٹسٹنٹ بھی اور رومن کیتھولک بھی، اس عقیدے کو چھوڑ چکے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ انسپائرڈ ہے. انسپائرڈ کے کیا معنی ہیں؟ خدا کی طرف سے القاء ہوا ایسے لوگوں پر جو اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے تھے، لیکن غلطیاں بھی ہیں، انسانی کمزوریاں بھی ہیں، اصل تعلیم محفوظ ہے. بظاہر نظر بڑا خوب انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے، حقیقتاً تلوار ماری ہے اپنے عقیدے پر. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کتاب جو ہے لفظاً اور مانن تو الہام نہیں ہے، ان لوگوں کی تحریر ہے جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی، اور ان انسانوں کی تحریر ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی، لیکن اصل تعلیم کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر تم کہتے ہو تو ان کا دعویٰ تو ہونا چاہیے، انہوں سے تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بیوقوف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. مصنفین یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمیں خدا کی طرف سے انسپائر کیا گیا ہے. نہ لوکا نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ متی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ مرکز نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ یوحنا نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ خطوط لکھنے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور یہ نظریے کو، اس عقیدے کو تبدیل کرنے کی بنیاد کس بات پر ہے؟ پہلے تم 1500 سال تک کہتے رہے کہ یہ لفظاً الہامی ہے، اب کہتے ہو کہ لفظاً الہامی نہیں ہے، انسپائرڈ ہے، اور اس کی اصل تعلیم محفوظ ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ موجود ہیں. اب ہمارا ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اس کتاب میں غلطیاں بھی ہیں اور اصل تعلیم بھی صحیح تعلیم موجود ہے، تو فیصلہ کون کرے گا کہ یہ غلطی ہے، یہ اصل تعلیم ہے؟ کہنے والا کہے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ تثلیث کی تعلیم اصل ہے، اور وہ جو توحید والی تعلیم کی فکریں ہیں وہ انسانی کمزوریاں ہیں. تو کیوں نہ کہا جائے کہ انسانی کمزوری تثلیث والی مضمون میں ہے، وہ تم نے یونانیوں کے زیر اثر لکھی ہے، اگر ہے بھی میرے خیال میں تو ہے ہی نہیں کہیں دراصل، اور جو تعلیم توحید کی ہے وہ اصل تعلیم ہے. تم کہتے ہو کہ مسیح نے اس کتاب کی روح سے یہودی شریعت کو منسوخ کیا ہے یا اس کو واجب العمل قرار نہیں دیا. ہم کہیں گے کہ مسیح نے واجب العمل تو قرار دیا یہودی شریعت کو، تم نے بعد کے خیالات کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے اس کو یہودی شریعت کو غیر ضروری قرار دیا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب دوسرے سائد تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. رومن کیتھولک ایک جواب دیتے ہیں. رومن کیتھولک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو پوپ ہے، ویٹیکن ہے، ہولی سی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ بتائے کہ جی یہ آیت کا صحیح ہے اور یہ آیت غلط ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں اس کو.
اچھا جی یہ بتائیے کہ یہ رومن کیتھولک چرچ کو یہ اختیار کہاں سے ملا؟ پوپ کو یہ اختیار کہاں سے ملا؟ کسی بائبل سے ملا؟ بائبل کو میں سے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے اس کا اختیار بتانے کا رومن کیتھولک چرچ کو ہے. رومن کیتھولک چرچ کو یہ اختیار کہاں سے ملا؟ یہ بائبل میں ہے. کسی نے پوچھا تھا زید کا گھر کہاں ہے؟ یہ بکر کے گھر کے سامنے. اچھا یہ بکر کا گھر بتا دیں نا، میں نے جانا کہ وہ زید کے گھر کے سامنے ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں کہاں ہیں؟ کہ یہ آمنے سامنے ہے. تو زید کا گھر اور بکر کا گھر ڈھونڈتے رومن کیتھولک چرچ کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ تعلیم کہ صحیح تعلیم کون سی ہے یہ ہولی سی کو اختیار ہے، پوپ کو اختیار ہے، کیونکہ وہ انفالیبل ہے. پوپ انفالیبل ہے کس طرح پتہ لگا؟ یہ بائبل میں لکھا ہے. اور یہی تو سوال تھا کہ بائبل کی صحت کا ہمیں کس طرح ثبوت ملے. تم نے کہا جی رومن کیتھولک چرچ کے ذریعے. رومن کیتھولک چرچ کو یہ اختیار کہاں سے ملا؟ بائبل کے ذریعے. تو دونوں باتیں غلط ہیں پھر اس کا مطلب. تو دو نظریات مسیح کے اس کتاب کے متعلق ہیں رہے. اب تو شاید ہی کوئی عیسائی ہو جو مانتا ہو کہ جی یہ لفظاً یا مانن الہامی کتاب ہے، لیکن غالب اکثریت جو ہے، غالب 99% کوئی مجذوب آدمی ہوگا جو کہتا ہوگا کہ نہیں یہ خدا کا کلام ہے، لیکن کہتے ابھی بھی سارے اس کو خدا کا کلام ہے. حالانکہ مانتے بھی ہیں کہ اس میں غلطی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ یہ انسان نے لکھی ہے. لوکا کہتے ہیں میں نے لکھی ہے کتاب. لوکا خدا تھا؟ اگر لوکا نے کتاب لکھی ہے، لوگوں سے پوچھ کر لکھی ہے، اپنی طرف سے ترتیب دی ہے اس کو، تو پھر قطعاً اس کو ورڈ آف گاڈ نہیں کہہ سکتے. میر صاحب اس ضمن میں دو چھوٹے چھوٹے سوال. جی کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ نظریہ 4 صدی میں آیا ہے. جی تو پہلی صدیوں میں کیا اس کے متعلق نظریہ؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک موضوع آئے گا جس کو کہتے ہیں کیننائزیشن. کینن کہتے ہیں کتابیں، کسی کتاب ایک کینن ہے انگریزی میں 2 لفظ ہیں، یہ غلط ہے نا. ایک توپ کو کہتے ہیں، وہ اس میں سے ڈبل این ہے، CANON. کینن کہتے ہیں. دراصل اردو میں یہ لفظ ایک شکل میں موجود بھی ہے. کانا کہتے ہیں ایک لمبی سی چیز کو، ریڈ کو، جس کے ذریعے ماپا جاتا تھا کسی چیز کو. اس سے یہ لفظ چلتے چلتے انگریزی میں کینن کا لفظ ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کی صحت کا معیار ماپا جاتا ہے. تو عیسائی چرچ کے لیے، عیسائیوں کے لیے، چونکہ یہ کتاب ان معنوں میں فٹے کی حیثیت رکھتی ہے، کانے کی حیثیت رکھتی ہے جسے ماپا جاتا ہے، اس لیے اس کو کینن کہتے ہیں. تو اس کی جب ہم کیننائزیشن کی تاریخ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں پھر سامنے آئیں گی. اور دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ غالب اکثریت ہٹ چکی ہے، کیا آفیشیلی بھی اس عقیدہ کی تردید؟ آفیشیلی کہا جاتا ہے اس کو ورڈ آف گاڈ ہی، لیکن پوپ کا اپنا فتویٰ موجود ہے، میں پڑھ کر سنا دوں گا کہ اس کتاب میں غلطیاں ہیں اور ایک فن ہے کریٹیکل ٹیکسچول کریٹیسزم، اس کے ذریعے اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے. تو باوجود اس کے کہ ایک زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں غلطیاں ہیں، دوسری زبان اسی وقت دوسرے سوال میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لیکن یہ خدا کا کلام ہے. تو یہ تو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ گرم اور سرد ایک وقت میں منہ سے نکال رہے ہیں. تو نہ یہ کلام ہے خدا کا، نہ ہی یہ غلطیوں سے پاک ہے. غلطیاں بھی ہیں اس میں، آپ خود تسلیم کرتے ہیں، اور خدا کا کلام پھر اس کو کہتے چلے جاتے ہیں. خدا میں اگر غلطیاں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ کتاب خدا کا کلام نہیں کہلا سکتی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ محترم میر صاحب. آپ شرکاء کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، آج ہم نے بائبل کے الہامی مقام کے بارے میں گفتگو کی ہے. اسی گفتگو کو لے کے ہم دوبارہ بھی حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.